جنگل، یہ لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خوبصورتی آتی ہے، سکون آتا ہے۔ جی، زندگی کی علامت۔ بالکل، لیکن جنگل کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک تاریخ پہلو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری دنیا، ہماری تہذیب ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اور فطرت کا اپنا قانون شروع ہوتا ہے۔ جی، اور کبھی کبھی ان گھنے ویران جنگلوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور جو بات ان واقعات کو زیادہ پریشان کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی جگہوں پر ہوئے جنہیں ہم امن کی جگہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب انہی پرسکون جگہوں پر ایسی وحشت کے نشان ملتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں بھی کوئی محفوظ نہیں تو پھر کہاں ہے؟ بالکل۔ تو آج ہم جنگلوں میں پائی جانے والی چند سب سے زیادہ پریشان کن اور پراسرار دریافتوں کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جونس ٹاؤن سے۔ جونس ٹاؤن ایک بہت ہی ہولناک واقعہ۔ تاریخ تھی 18 نومبر 1978۔ گیانا کے گھنے جنگلات میں پولیس اور امریکی فوج کی ایک ٹیم داخل ہوئی۔ ان کا ہدف تھا ایک امریکی فرقے کا رہنما جم جونس، جی، جس نے اپنے سینکڑوں پیروکاروں کے ساتھ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پوری بستی بسا رکھی تھی، جونس ٹاؤن۔ اور یہ کوئی عام بستی نہیں تھی، مطلب وہاں تک پہنچنے کا راستہ وہ بھی گھنے جنگل اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا۔ یہ تنہائی جان بوجھ کر بنائی گئی تھی۔ جی بالکل، کوئی سڑک نہیں، کوئی فون لائن نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ تو جب یہ ٹیم وہاں پہنچی تو ان کا استقبال ایک بہت ہی عجیب خاموشی نے کیا۔ ایک سناٹا۔ جی، مرکزی پویلین کے ارد گرد 900 سے زیادہ لاشیں بکھری پڑی تھیں، مرد، عورتیں اور بہت سے بچے۔ یہ منظر سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت تک امریکی شہریوں کی جان کا کسی ایک واقعے میں سب سے بڑا نقصان تھا۔ اور دیکھیں، جنگل نے جم جونس کو ایک الگ ہی حقیقت بنانے کا موقع دیا۔ جب آپ کے ارد گرد صرف درختوں اور آپ کے لیڈر کی آواز، تو باہر کی دنیا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، لوگوں سے ہفتے میں 6 دن 12 گھنٹے کام لیا جاتا تھا اور مسلح گارڈز پہرا دیتے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ جی، جنگل صرف ایک دیوار نہیں تھا، وہ ایک ایسا خلا تھا جہاں جونس خدا بنا ہوا تھا۔ اس المیے کی جو فوری وجہ بنی وہ امریکی کانگریسمین لیو رائن کا دورہ تھا۔ وہ وہاں کچھ لوگوں کی خیریت جاننے گئے تھے۔ اچھا؟ شروع میں تو سب ٹھیک لگا، جونز نے سب کو خوش نظر آنے کے پہلے سے ہی ریہرسل کروائی ہوئی تھی، لیکن پھر 2 ممبران نے، ورنن اور مونیکا، جی، انہوں نے خفیہ طور پر ایک رپورٹر کو ایک نوٹ دیا۔ اس پر لکھا تھا، برائے مہربانی ہمیں جونس ٹاؤن سے نکلنے میں مدد کریں۔ وہ ایک چھوٹا سا نوٹ اس پوری جھوٹی جنت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اس کے بعد مزید 9 لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ جونس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا کنٹرول وہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو جیسے ہی یہ لوگ کانگریس مین کے ساتھ ہوائی پٹی پر پہنچے، جم جونس کے مسلح افراد نے ایک ٹرک میں آ کر ان پر فائرنگ کر دی، اندھا دھند فائرنگ، جس میں کانگریس مین لیو رائن سمیت 4 لوگ مارے گئے۔ اور اس کے بعد جونس ٹاؤن میں جو ہوا وہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ بالکل، اس واقعے کے فوراً بعد جونز نے سب کو اکٹھا کیا اور انہیں زہر آلود مشروب پینے کا حکم دیا۔ اس نے اسے انقلابی خودکشی کا نام دیا۔ جی، کچھ لوگوں نے، جن کا ذہن پوری طرح دھل چکا تھا، اپنی مرضی سے پی لیا، لیکن بہت سے دوسرے، خاص طور پر بچوں کو زبردستی پلایا گیا۔ جی، بندوق کی نوک پر۔ یہ اجتماعی خودکشی نہیں تھی، یہ اجتماعی قتل تھا۔ جونس ٹاؤن تو ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی وحشت تھی، لیکن کبھی کبھی جنگل کی تنہائی ایک بالکل مختلف، زیادہ ذاتی قسم کے خوف کو جنم دیتی ہے۔ آپ ہینٹرائک فافم کا قتل عام کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی ہاں، 1922 جرمنی۔ 4 اپریل کو ایلبرٹ ہافنر نامنی ایک میکینک گروور خاندان کے ویران فارم ہاؤس پر پہنچا، موٹر ٹھیک کرنے۔ جی، جب وہ وہاں پہنچا تو مکمل خاموشی تھی، صرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دیں، کوئی جواب نہیں۔ اچھا؟ وہ 1 گھنٹہ انتظار کر کے جانے ہی لگا تھا کہ اسے مشین روم کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ تو اس نے موٹر ٹھیک کی اور چلا گیا؟ جی،
یہ سوچ کر کہ پیسے بعد میں لے لے گا، لیکن اس نے اس بات کا ذکر ایک پڑوسی سے کیا جسے یہ بہت عجیب لگا۔ پورا خاندان غائب۔ لیکن فارم پر زندگی چل رہی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالا جا رہا تھا۔ بالکل۔ اسی شام وہ 2 اور پڑوسیوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر گیا۔ گھر واقعی خالی تھا۔ انہوں نے گودام کا دروازہ توڑا اور اندر جو منظر تھا، کیا تھا؟ شروع میں تو سب نارمل لگا، لیکن پھر ان میں سے ایک کی نظر بھوسے کے ڈھیر سے باہر نکلتے ہوئے ایک انسانی پاؤں پر پڑی۔ او خدایا! وہاں ایک نہیں بلکہ خاندان کے 4 افراد کی لاشیں تھیں، ایک کے اوپر ایک۔ اور بھوسے سے بھانپی ہوئی؟ جی، اور گھر کے اندر مزید 2 لاشیں ملی، ملازمہ اور 2 سالہ پوتے کی۔ سب کو ایک ہی طرح سے قتل کیا گیا تھا؟ جی، ایک کدال جیسے ہتھیار سے۔ لیکن یہاں اس کیس کا سب سے خوفناک پہلو سامنے آتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قاتل قتل کرنے کے بعد بھی وہیں رکا رہا۔ کئی دن تک اسی گھر میں؟ جی، اس نے جانوروں کو چارہ کھلایا، باورچی خانے میں کھانا کھایا، رات کو بستر پر سویا، جبکہ لاشیں چند گز کے فاصلے پر گودام میں پڑی تھیں۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اس جگہ پر قبضہ کرنا تھا۔ بالکل، یہ نفسیاتی غلبے کا ایک انتہائی خوفناک مظاہرہ تھا۔ اور مقصد بھی کچھ پتا نہیں، ڈکیتی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ خاندان نے پہلے بھی شکایت کی تھی کہ کچھ آدمی جنگل سے ان کے گھر کو گھورتے رہتے ہیں، لیکن ان سراہوں کے باوجود قاتل کبھی نہیں ملا۔ فارم کی تنہائی کی وجہ سے کوئی گواہ نہیں تھا۔ یہ کیس آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہنٹر کائفیک کا معاملہ تو قاتل کے غائب ہونے کا ہے، لیکن کبھی کبھی معاملہ اس شخص کا ہوتا ہے جو خود غائب ہونا چاہتا ہے۔ اچھا؟ ایسا ہی کچھ 2015 میں کیلیفورنیا کے جنگلات میں ہوا، جہاں ایک شخص نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پورے گھر کو غائب کر دیا۔ پورے گھر کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آرکیڈا کے جنگل میں ایک سرکاری اہلکار مارک آندرے کو ایک کیبن نظر آیا، اور یہ کوئی معمولی جھوپڑی نہیں تھی، اسے بہت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ جب پارک رینجرز اندر گئے تو وہ اور بھی حیران ہوئے۔ اندر وہ سب کچھ تھا جو کسی کو جنگل میں رہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے: تازہ پانی، چولہا، کتابیں۔ ڈبے میں بند کھانا، ایک ٹائپ رائٹر تک تھا۔ مطلب ایک پورا چھوٹا سا گھر، لیکن کوئی شناختی چیز نہیں تھی۔ کئی دن نگرانی کے بعد جب کوئی واپس نہیں آیا تو رینجرز نے اسے لاوارث سمجھ کر دروازے پر بے دخلی کا نوٹس لگا دیا۔ اور پھر وہ اسے مسمار کرنے کے لیے واپس آئے؟ جی، اور یہاں کہانی کا سب سے ناقابل یقین حصہ آتا ہے۔ کیبن غائب ہو چکا تھا۔ غائب؟ مطلب؟ صرف غائب نہیں، وہاں اس کے ہونے کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ کوئی ٹوٹا ہوا تختہ، کوئی کیل، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں؟ اس کی جگہ پر صرف کوئلے سے بنا ایک نشان تھا، 2 تیروں والا نشان، جسے کچھ لوگ اسکواٹر کی علامت کہتے ہیں۔ ایک خاموش پیغام: میں یہاں تھا اور اب میں نہیں ہوں۔ مطلب کوئی ایک پورا گھر راتوں رات کیسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ شخص کون تھا؟ قانون سے بھاگ رہا تھا یا صرف دنیا سے دور رہنا چاہتا تھا؟ یہ سوالات اس واقعے کو ایک جدید لوک کہانی جیسا بنا دیتے ہیں۔ یہ تو پراسرار واقعات تھے جن کا خطرہ شاید گزر چکا ہے، لیکن آپ بات کرتے ہیں ان واقعات کی جہاں خطرہ دریافت ہونے کے بعد بھی باقی رہ سکتا ہے۔ اچھا۔ 2016 میں کینٹکی کے ایک جنگل میں ایک ہائیکر کو زمین پر ایک ٹریل کیمرہ ملا۔ وہی جو جنگلی حیات کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جی، اس نے اسے اٹھا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام کیمرہ نہیں بلکہ ایک جال ہے۔ جال؟ کیسا جال؟ اس نے وہ کیمرہ اپنے ایک دوست کو دیا تاکہ وہ اسے ٹھیک کر سکے۔ جیسے ہی اس کے دوست نے اس میں بیٹری لگائی، کیا ہوا؟ کیمرہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اتنا شدید دھماکہ کہ اس شخص کی انگلیاں اڑ گئیں اور پیٹ بھی بری طرح زخمی ہو گیا۔ اوہ، یعنی کسی نے جان بوجھ کر ایک بے ضرر سی چیز کو بم میں تبدیل کر دیا تھا؟ جی، اور یہ ایک بے ترتیب اور غیر ذاتی قسم کی بربریت ہے۔ مجرم کا مقصد کسی بھی انجان شخص کو نقصان پہنچانا تھا۔ یہ سوچ ہی خوفناک ہے کہ آپ جنگل میں چہل قدمی کر رہے ہوں اور کوئی اٹھائی ہوئی چیز آپ کی زندگی تباہ کر دے۔ پولیس نے تفتیش کر کے 39 سالہ مارک سیف نامی شخص کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر سے بم بنانے کا سامان ملا اور ایک نوٹ بھی۔ نوٹ پر کیا لکھا تھا؟ ایک ٹوٹی ہوئی روح کے لیے ٹوٹا ہوا کیمرہ۔ عجیب۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ گرفتاری کے بعد جب پولیس اسے جنگل میں دوسرے بموں کی نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی
और हादसाती तौर पर मारा गया। मरने से पहले वो पुलिस को मजीद 12 बम नस्ब कैमरों की निशानदही कर चुका था। जी, लेकिन हुकाम को खदशा है कि कुछ अभी भी जंगल में मौजूद हो सकते हैं। किसी अनजान गुजरने वाले का इंतजार कर रहे। ये एक ऐसा खतरा है जो शायद हमेशा वहीं मौजूद रहे। आखिर में एक ऐसे केस की तरफ चलते हैं जहां जंगल ने कई दहाइयों तक एक हौलनाक राज छुपाए रखा, लेकिन फिर जदीद टेक्नोलॉजी ने इस राज से पर्दा उठा दिया। बियर ब्रुक के कत्ल का केस? जी, नवंबर 1985 में न्यू हैम्पशायर के बियर ब्रुक स्टेट पार्क में एक शिकारी को एक जंग आलूदा धाती ड्रम मिला। और उस ड्रम के अंदर 2 लोगों की कटी हुई लाशें थीं, एक जवान औरत और एक छोटी बच्ची की। 1985 में ऐसी मसखशुदा लाशों की शनाख्त तकरीबन नामुमकिन थी। तो केस वहीं रुक गया, सालों तक ठंडा पड़ा रहा। फिर क्या हुआ? 15 साल बाद सन 2000 में एक स्टेट ट्रूपर उसी इलाके का दोबारा जायजा ले रहा था। उसे पहले ड्रम से कुछ ही फासले पर एक और वैसा ही ड्रम मिला, और उसके अंदर 2 मजीद छोटी बच्चियों की लाशें थीं। तब ये वाज़ेह हो गया कि ये एक सीरियल किलर का काम है। इस दरियाफ्त ने केस को दोबारा खोल दिया, लेकिन शनाख्त अब भी एक बड़ा मसला था। कामयाबी मिली जदीद डीएनए टेस्टिंग और जीनियाती शजरा नसब की बदौलत। अच्छा, कई सालों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने 4 में से 3 मकतूलीन की शनाख्त कर ली। 24 साला मार्लीज हनीचर्च और उसकी 2 बेटियां। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन नामालूम लाशों को एक नाम मिल गया। जी, और एक कहानी भी। और कातिल का क्या बना? क्या डीएनए ने उसकी भी निशानदेही की? जी हाँ, डीएनए ने कातिल की भी निशानदेही की। उसका नाम टेरी पीटर रेस्मुसन था। लेकिन यहाँ कहानी में एक तल्ख मोड़ है। वो क्या? रेस्मुसन को इन जराइम के लिए कभी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सका। वो 2010 में जेल में ही मर गया था। एक दूसरे कत्ल के जुर्म में? जी, उससे बहुत पहले कि कोई उसे बियर ब्रुक के कत्ल से जोड़ पाता। तो इंसाफ तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। यही इस केस का अलमिया है। साइंस ने केस तो हल कर दिया, लेकिन वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकी जो अदालत करती है। ये केस बताता है कि कोई राज हमेशा के लिए राज नहीं रहता, लेकिन कभी-कभी सच्चाई सामने आने में इतनी देर हो जाती है कि उसके माने बदल जाते हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जोन्सटाउन के इज्तिमाई कंट्रोल से लेकर ग्रोबर खानदान की ज़ाती वहशत तक और बियर ब्रुक के केस तक, जंगल ने इंसानी तारीख के कुछ तारीख तरीन अबवाब देखे हैं। इन तमाम वाक़यात में जो मुश्तरक बात है वो ये नहीं कि जंगल खुद खतरनाक है। जंगल तो गैर जानिबदार है। सही। बात यह है कि इंसान अपनी तारीकी, अपने राज और अपनी बर्बरियत उन पुरसुकून जगहों पर लाता है। जंगल सिर्फ एक खामोश गवाह है, एक ऐसा कैनवस जिस पर इंसानी फितरत के सबसे भयानक रंग बिखेरे जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर फितरत में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपा हो सकता है। ये वाक़यात हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जंगल की खामोशी अक्सर गहरे राज छुपाए रखती है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, जो किसी अनजान रास्ते से चंद कदम के फासले पर मुंतज़िर हैं, और ये कि ज़मीन अपने अंदर और कितने राज दफन किए हुए हैं।